الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ المرسلات 29ویں سپارے کی آخری سورہ مکمل کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ میں نے پچھلے بیان میں بتا دی تھی کہ اصل مقصد 30ویں سپارے کو مکمل کرنا تھا، جو کہ ہم ایک ترتیب سے چل رہے ہیں. تو 30ویں سپارے کی آخری صورت یا پہلی صورت سورۃ النبا، جو کہ جورہ ہے سورۃ المرسلات کا، تو میری کوشش تھی کہ میں اس جورے کی ترتیب کو نہ توڑوں. یہ نہ ہو جائے کہ ایک پہلو جو پہلے آنا چاہیے تھا وہ بعد میں آ جائے. تو اس وجہ سے ہم نے سورۃ المرسلات کو سلیکٹ کیا، اور اللہ کے حکم سے پچھلی دفعہ ہم نے اس کی تقریباً 24 سے 25 آیات مکمل کی ہیں. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ختم کریں گے، مکمل کریں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے بیان پر آئیں گے. سورۃ المرسلات شروع کرنے سے پہلے میں کچھ چند باتیں تازہ کر دوں یاد دہانی کے لیے کہ ہم نے سورۃ المرسلات میں 2 تمہیدی باتیں کی تھی. سورۃ المرسلات جو کہ جلالی انداز ہے، جیسے کہ میں نے یہ پہلے کئی دفعہ جوروں کی شکل میں مکمل بیان کیا ہے، میں ابھی نہیں اس بات کو دوبارہ دہراؤں گا کہ جورے کچھ صورتوں کے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک صورت میں ایک پہلو اور دوسری صورت میں دوسرا پہلو نمایاں ہوتا ہے. اسی طرح پہلی صورت جو سورۃ المرسلات ہے، اس میں جلالی انداز ہے، اور یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، تو اس بات کو دوبارہ تازہ کرنے کے لیے کہ اس میں نظر آتا ہے انذار کا رنگ. اللہ کی جلالی، اللہ کی شان اس کی نمایاں ہوتی ہے، اللہ کا غضب اس میں نمایاں ہو رہا ہے. اسی سے متعلق ایک حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، بہت مشہور حدیث ہے، حدیث ترمذی 3297 3297. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ بوڑھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ پر بڑھاپا آ گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہود یعنی کہ سورۃ الحود، سورۃ الواقعہ، سورۃ المرسلات جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور سورۃ عما یتساءلون، سورۃ النبا، اور سورۃ اذا الشمس کورت، سورۃ الشمس، اس نے مجھے بوڑھا کر دیا. ویسے تو سورۃ الحود اور سورۃ الواقعہ موجود ہیں، کئی روایات میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ ان کی بہنیں یعنی کہ سورۃ المرسلات، سورۃ النبا اور سورۃ الشمس، ان کو یہ بولا گیا. تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ المرسلات بھی ان میں شامل ہے جس کے اندر انذار کا رنگ بہت نمایاں ہے. یہ وہ صورتیں ہیں جو میں آپ کو تھوڑی سی یاد دہانی کرا دوں اور آپ کی نالج میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں. یہ وہ صورتیں ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ تعالیٰ کا انذار، اللہ تعالیٰ کی جلالی، اور ایسے الفاظ جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ قیامت کے دن ہم آپ کو ان کے خلاف یعنی کہ امت کے یہ جو لوگ ہیں ان کے خلاف آپ کو کھڑا کریں گے، جس کو ہم کہتے ہیں سرکاری وکیل، جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ یہ آخری تمہید ہو، آخری بات ہو، فائنل ورڈز، جس کے بعد مدعا سنا دیا جاتا ہے، یا جسے کہتے ہیں لاسٹ ہیئرنگ. تو اس کے بعد جیسے کہ قوم
اگر ایمان نہیں لائے گی یہ ساری باتیں سننے کے بعد تو ان کے ساتھ وہی ہوگا جو باقی قوموں کے ساتھ ہوا، قوم ہود، قوم نوح کے ساتھ۔ یعنی کہ اس سے یہ بات صرف یہاں ثابت ہوگی کہ یہاں اس کے بعد صرف اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور ایک اور ظاہری پہلو بھی ہے جو اس میں نظر آتا ہے کہ ایک آیت 10 مرتبہ آئی جس کو ہم ترجیحی آیت بولتے ہیں، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بڑی خرابی ہے، بہت خرابی ہے، بربادی ہے اس دن ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں حق کو جھٹلاتے تھے۔ یہ تو میں نے ذرا تفصیل سے لائز بتا دی ہے۔ اسی طرح دوسری تمہید سورۃ المرسلات میں لغت کی مشکلات، یہ میں نے بات پہلے بھی عرض کی تھی کہ جب آپ تشریح کریں قرآن مجید کی تو اپنے اوپر یہ لازم نہ کر لیں کہ ہم نے ہر بات کی تشریح کرنی ہے۔ کئی باتیں ہیں جو ہمیں ابھی نہیں سمجھ میں آ رہی، ابھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک آیت بھی آئے گی جس کے بارے میں تمہیدی بات کے ساتھ اس کو دلیل کے ساتھ بیان کروں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ اپنے اوپر لغت کے ہر معنی کو بیان کرنا۔ کبھی کبھار انسان کو علم نہیں ہے، ابھی علم نہیں ہے، یا ابھی اس کا علم ہم پر نہیں کھلا، تو اس کو اللہ کے حوالے کرو اور آگے چلو، انشاءاللہ اس کا بھی معاملہ مل جائے گا، ورنہ مفید نہیں ہے۔ تو جو تحقیقات ہوئی ہے اسی سے استفادہ کیا جائے اور آگے چلا جائے، اپنے اندازے کے بجائے ان ہی باتوں پر جو بیان ہو چکی ہیں دلیل کے ساتھ واضح ہو گئی ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کئی سال پہلے اگر دیکھا جائے جب جہاز نہیں تھا تو انسان پرواز نہیں کرتا تھا، تو وہ یہ قرآن مجید کی آیت اس طرح کے بھی روایات ہمیں ملتی ہیں کہ بادلوں کو ٹھوس سمجھا جاتا تھا۔ جب وہ جہاز گزرا، کراسنگ ہوئی، پتہ لگا کہ یہ ٹھوس نہیں ہے، سایہ تو بنتا ہے پر ٹھوس نہیں ہے۔ اسی طرح کئی باتیں واضح ہو گئیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ کئی باتیں اگر آپ کو ابھی نہیں سمجھ آ رہی یا ابھی آپ کو علم نہیں ہے تو اس سے آپ کا کوئی لیول ڈاؤن نہیں ہو جائے گا، آپ اس کو اللہ کے حوالے کریں اور آگے چلیں۔ پھر جب انشاءاللہ ان باتوں کا مل جائے گا، جیسے کہ میں نے آپ کو سورۃ الفلق کے بارے میں بیان کیا تھا، اسٹیون ہاکنگ، کیونکہ یہ بات اب جا کے علم میں آئی کہ سورۃ الفلق جو کہ بیان ہو چکی ہے 1442 ہجری پہلے یا 44 ہجری پہلے، اسٹیون ہاکنگ اس زمانے کا، اس صدی کا ایک سائنٹسٹ، اس نے وہ بات دلیل کے ساتھ کہہ دی، تو اور آسان ہو گیا ہمارے لیے یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک لفظ جو کہ ہم کو قرآن مجید میں آتا ہے، کن، ہو جا، تو وہ اس لفظ کو اس نے تحقیق کے ذریعے، بگ بینگ ایک تھیوری ہے جس کے ذریعے اس نے بتایا کہ ایک دھماکہ ہوا تھا۔ یہ اکثر ہم اسکولوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ ایک دھماکہ ہوا، چاند اور زمین آپس میں علیحدہ ہو گئے۔ وہ دھماکہ کیا تھا؟ وہ قل یا ایھا الکافرون۔ تو اسی طرح یہ تمہیدی کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بیان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ المرسلات۔ سورۃ المرسلات کی 25 نمبر آیات سے آج انشاءاللہ شروع کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ سمیٹ لیتی ہے سب کچھ، وہ سمیٹ کر رکھنے والی ہے۔ کیا ہم نے زمین کو ایسی شے نہیں بنا دیا جو اپنے اندر سب کچھ سمو لیتی ہے، سمیٹ لیتی ہے، جمع کر لیتی ہے؟ کس شے کو؟ احیاء و امواتا، زندہ کو بھی اور مردہ کو بھی۔ یعنی کہ ہم نے ایسی زمین بنائی، کیا ہم نے ایسی زمین تمہارے لیے نہیں بنائی جو سب کچھ سمیٹ لیتی ہے؟ کیا زندہ کو بھی اور مردہ کو بھی؟ یہاں اصل میں اللہ تعالیٰ کی خلاقی، اس کی شان بیان ہو رہی ہے کہ ایسی زمین زندگی کے جو تمام اسباب آپ کو فراہم کر رہی ہے، وہ فصلیں جس سے نکلتی ہیں اور انسان اور حیوانات کی غذائیت کا معاملہ چلتا ہے، اور پھر انسان وہ اپنی زندگی اس خوراک کے ذریعے جو بھی معاملات ہے اس سے چلاتا ہے۔ یعنی کہ سب کا منبع، سب کا سرچشمہ یہ زمین ہی ہے جس سے یہ تمام زندگی کا معاملات چل رہے ہیں۔ اگر چاہے کاروبار کی شکل اختیار کریں، ایگریکلچر کی بات کریں، تو یہ تمام معاملات ہم نے، اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے ہی تمہارے لیے چلائے۔ یا دوسرے اگر میں فلسفیانہ الفاظ میں کہوں تو یہ ایک ایسی ماں کی مانند ہے جو اپنی گود میں اپنے بچوں کو سمیٹے بیٹھی ہے۔ ویسے تو یہ لفظ ہم ہندوستان میں یعنی کہ انڈیا میں یہ لفظ سنتے ہیں، بھارت میں جیسے کہ دھرتی ماتا بولا جاتا ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو
یعنی کہ انسان اور حیوانات کی تمام ضروریات کو سارو ساز و سامان اسی سے فراہم کیا گیا، اور پھر یہی ہے زمین جو اپنے اندر مردوں کو بھی سمیٹ لیتی ہے، خوراک بھی اسی کے ذریعے اور مردوں کو بھی اپنے سمیٹ لیتی ہے، چاہے وہ دفن ہو یا نہ ہو، پھر بھی وہ اس میں کسی نہ کسی طریقے سے مل ہی جاتے ہیں۔ احیاء و امواتا، زندگی کے تمام شے ہم نے فراہم کی اسی کے ذریعے، مردوں کو بھی اپنے اندر سمیٹ لینے والی، سنبھال لینے والی، چاہے یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے مترادف ہیں، مگر یہ کام اس زمین تمہارے لیے کر رہی ہے، کیا نہیں کر رہی؟ اصل میں یہ ایک سوالیہ نشان کی، جیسے ایک تو ہوتا ہے بڑا بیج، ایک ہوتا ہے چھوٹا بیج جو کہ ہمیں نظر نہیں آتا، بڑا بیج۔ لیکن جیسے کہ اگر ہم دیکھیں کہ بارش پڑی ایک جگہ، جہاں بارش پڑی اور کچھ دیر بعد وہاں یا کچھ دنوں کے بعد وہاں گھاس نمودار ہو گئی، اسی طرح اے انسان تمہارے مرنے کے بعد چاہے تمہارے تمام اجزاء جسم کے ختم ہو گئے ہیں، مٹ گئے ہیں، فنا ہو گئے ہیں، یعنی کہ جسم کی ہڈیاں تک گل گئی ہیں، اس میں منتشر ہو گئی ہیں، لیکن کوئی شے ہے جو تمہاری زمین میں موجود ہے اور اس میں محفوظ ہے، صرف موجود نہیں ہے، وہ محفوظ ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ جس طرح ایک بنجر زمین کے اوپر پودے اور درخت اور ہریالی نمودار کر لیتا ہے، اسی طرح زمین سے تمہیں نکالے گا قیامت کے روز۔ اصل میں اس پوری صورت کا اشارہ انذار کی طرف ہے، تو ہر بات اسی طرف جائے گی۔ اسی بات کو مزید واضح کیا سورۃ طٰہٰ، سورت نمبر 20 آیت نمبر 55، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تراتا اخری، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور پھر اسی سے ایک مرتبہ دوبارہ تمہیں نکالیں گے۔ ایک اور جگہ اس بات کو واضح کیا سورۃ نوح آیت نمبر 17، سورت نمبر 71، واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ تمہیں زمین سے بہترین طریقے پر اگایا، بہترین طریقے سے نکالا، جیسے کہ اگانے کا حق ہوتا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ آپ پودے کو براہ راست دیکھتے ہو، اس کے نشوونما کے جو مرحلے ہیں ان کو آپ دیکھتے ہو، وہ کیسے اگ رہا ہے، اس کی جڑ کہاں ہے اور وہ کہاں سے مضبوطی پکڑ رہا ہے، وہ کیسے نکل رہا ہے۔ لیکن حیوانات کا معاملہ، اس کی تخلیق کا جو سلسلہ ہے وہ بہت سے مرحلوں سے گزرتا ہے، اسی وجہ سے وہ ہمارے سامنے اتنا نمودار یا واضح نظر نہیں آتا۔ لیکن جب کہ ہم انسان کو زمین سے اسی طرح اگائیں گے جیسے سبزہ اگایا جاتا ہے یا جیسے اگانے کا حق ہے، جیسے کوئی شے اگائی جاتی ہے، واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ تمہیں زمین سے بہترین طریقے سے اگائے گا۔ اس میں اشارہ ہے کہ جس طرح تم، جو کہ ہم پچھلے بیان میں پڑھ چکے ہیں، کہ وہ لوگ اس بات کی، اور یہ لفظ کئی جگہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ لوگ اس بارے میں سوال کرتے تھے کہ کیسے ممکن ہے کہ جب کہ ہمارے آباء و اجداد کی بھی ہڈیاں گل سر گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں، تو وہ کیسے نکلیں گی؟ تو جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ماں کے پیٹ سے ایک بوند سے نکال سکتا ہوں، پیدا کر سکتا ہوں، تو میرے لیے اگر یہ دو کام مشکل نہیں تو کیسے ہمارے لیے یہ تیسرا کام مشکل ہوگا کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ نکالا جائے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا اخرجکم تراتا اخری، اسی زمین سے ہم تمہیں پیدا کرتے ہیں اور پھر تمہیں اسی میں لے جائیں گے اور پھر ایک مرتبہ دوبارہ اسی سے نکال لیں گے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ اگر ایک شخص، یہ میں آپ کو اصولاً جو اصول ہے قرآن مجید کا وہ ایک بیان کر دوں کہ جیسے کوئی ایک شخص مکالمہ لکھ رہا ہو یا مضمون لکھ رہا ہو تو کوئی ایک بات لکھتا ہے، پھر اس کے بات کا ایک نتیجہ، پھر اس سے دوسرا نتیجہ، پھر تیسرا نتیجہ، اسی طرح وہ ایک بات سے دوسری بات، دوسری سے تیسری بات، اپنے نتائج کی کڑیوں کو جوڑتا ہوا اپنی عبارت کو مکمل کرتا ہے، جبکہ قرآن میں وہ انداز نہیں۔ قرآن بس ایک طرف اشارہ کرتا ہے بات کو سمجھانے کے لیے، اب اپنا ذہن لڑاؤ، جس کو ہم بولتے ہیں طلب، اٹھو، اگر تمہیں شوق ہے پانے کا تو اٹھو، تو چلو، اب اس سے زیادہ وضاحت نہیں ہوگی،
اب اس سے زیادہ بات سمجھائی نہیں جائے گی. جس طرح قرآن مجید میں بھی ایک جگہ پر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ سچا ہے تو ہر ایک کے پاس کیوں نہیں آ جاتا قرآن، ہر ایک کے پاس صفات کیوں نہیں آ جاتی. تو یہ قرآن مجید کا اصول نہیں. وہ اشارہ کیا، بات سمجھائی. اب تمہارے دل میں اگر طلب ہے تو اٹھو، تم بات کو سمجھو گے، بات سے بعد الموت کو پہچان جاؤ گے. خود بخود اپنا ذہن لڑاؤ اور اس کی طرف منتقل کرو، تمہیں بات سمجھ میں آ جائے گی. یہی 3 آیتیں اس بات کا ثبوت ہیں. الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کیا ہم نے زمین کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ سمیٹ لے سب کچھ، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی. وجعلنا فیہا رواسیٰ شامخات واسقیناکم ماء فراتا، اور ہم نے اس میں گھر دیے اونچے اونچے پہاڑ اور تمہیں میٹھا پانی سیراب کرنے کا انتظام کر دیا. اس میں 2 باتیں ہیں. پہلی بات پہاڑ. ویسے تو پہاڑوں کو لنگر کی طرف اشارہ کیا گیا، یہ بات قرآن مجید میں 12 دفعہ آئی ہے. وہ لنگر جیسے کہ جہازوں کو روکنے کے لیے، جہازوں کو جنبش نہ کھائیں پانی کے اندر، اس کے لیے کام آتے ہیں. اسی طرح پہاڑوں کے بارے میں قرآن مجید میں یہ بات کئی مقامات پر آئی. اس کی حقیقت کیا ہے کہ زمین کی حرکت میں یعنی کہ اسٹیبلائزیشن کے ایفیکٹ پر ابھی مجھے اس بات کا علم نہیں کہ یہ پہاڑ کس طرح اس معاملے میں کرتے ہیں. ویسے تو یہ مجھے جہاں تک پتہ لگا سائنس کی ایک شاخ ہے، مگر ابھی مجھے اس بارے کا علم نہیں کہ پہاڑ اس کی اپنی اسٹیبلائزیشن یعنی کہ اس کی حرکت کے اوپر کیا ایفیکٹ کرتے ہیں پہاڑ. تو جیسے جہازوں کو لنگر سے باندھ کر کھڑا کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ جنبش نہ کھائیں، تو ہم نے بھی اسی طرح زمین کے اوپر یہ بڑے بڑے پہاڑ کھڑے کیے کہ تاکہ زمین کسی ایک طرف جھک نہ جائے. اور یہاں پر دوسری بات ہے واسقیناکم ماء فراتا، اور تمہیں میٹھا پانی سیراب کرنے کے لیے، سیراب دینے کے لیے انتظام کر دیا. اگر دیکھا جائے تو پہاڑ اور پانی کا ایک ہی آیت میں آنا اصل میں یہ بہت بڑی حکمت کی بات ہے اور بڑی عظیم بات ہے. اگر آپ غور کریں تو یہ اونچے اونچے پہاڑ جن پر کروڑوں برف جمی ہوئی ہے، اصل میں یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں ہمارے لیے اوور ہیڈ ٹینک کی طرح کا کام کرتے ہیں. اگر آپ خود اوور ہیڈ ٹینک بنائیں 200-300 فٹ ہائٹ کے اوپر، تو اس پانی کو اس ہائٹ تک پہنچانے کے لیے آپ کو جتنی مشقت کرنی پڑے گی، بڑی بڑی موٹریں لگانی پڑے گی برابر، تو اس طرح آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی، بڑے بڑے پائپ اور یہ وہ چیزیں، تمام چیزیں لگانی پڑیں گی کہ 200-300 فٹ اونچائی پر اگر آپ کا اوور ہیڈ ٹینک ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ اوور ہیڈ ٹینک، جس کو ہم ٹینکی وغیرہ بولتے ہیں، اس کا انتظام کر دیا اور پانی وہاں جمع کر دیا جمی ہوئی شکل کے اندر. اور پھر جو سب سے اہم بات کہ اس کو پگھلایا بڑے حساب کے ساتھ، توازن کے ساتھ. ایسا نہیں کہ پانی پگھلا اور سیلاب کی شکل اختیار کر گیا، پگھلتا رہا آہستہ آہستہ، کہ کچھ پانی تو زمین کے اوپر دریاؤں میں آ ملا اور کچھ پانی زمین کے اندر جذب ہو گیا. یعنی کہ یہ وہی پانی جو اللہ تعالیٰ کی نعمت سب سے بڑی ان پہاڑوں پر جما دیا تمہارے لیے، وہ سیرابی پانی، اور اس کا انتظام کیا اور اس کو برف کی شکل اختیار کری، اس کو جمع کر دیا، اور پھر اس میں سے توازن یعنی کہ پگھلایا اس کو ایک بڑے حساب کے ساتھ کہ پانی زمین کے اوپر بھی تیر رہا ہے اور یہی زمین کے نیچے بھی ہے. وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، اور ہم نے اس میں بڑے بڑے گھر دیے، اونچے اونچے پہاڑ، اور تمہیں میٹھا پانی سیراب کرنے کا انتظام کر دیا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. پھر یہ ساری نعمتیں، آخر یہ سارا اہتمام، یہ تمام معاملات، یہ سب کچھ ہم نے اس لیے تو نہیں کیا کہ کوئی حساب نہ ہو، کوئی کتاب نہ ہو، کوئی معاملہ نہ ہو اور ان تمام کے بعد کوئی نتیجہ نہ نکلے. ہم نے تمہارے لیے سارا ساز و سامان فراہم کیا اور پھر ہم نے تمہارے لیے یہ نعمتوں کے دسترخوان بچھا دیے کہ صرف ایک نعمت نہیں، کئی نعمتیں تمہارے آگے رکھ دیں اور تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اہتمام کر دیا. جیسے کہ آیات میں کہا گیا زمین اور یہ پہاڑ. اور پھر اب کوئی حساب، کوئی جواب،
کوئی ذمہ داری، کوئی سزا اور جزا کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے کہ نہیں؟ ظاہری سی بات ہے، اگر آپ کسی شخص کو بھی نعمتوں سے یا کسی معاملات سے استفاد کریں تو پھر آپ اس سے یقیناً حساب لیں گے، پوچھیں گے تو صحیح کہ کیا کیا تم نے، کیا کیا میری ان نعمتوں کو؟ کیا تم نے شکر ادا کیا کہ صرف یہ سوچا کہ کھاؤ پیو اور عیش کرو اور کچھ بھی نہیں؟ نہیں۔ سنو، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بڑی خرابی ہے، بربادی ہے اس دن ایسے لوگوں کے لیے جو حق کو جھٹلاتے تھے۔ اس میں جھٹلانے کی طرف، ناشکری کی طرف بھی اشارہ ہے۔ جو لوگ ناشکری کرتے ہیں وہ بھی حق کو جھٹلانے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرنا۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، اب دیکھا جائے تو جھٹلانے والوں کا بھی حوالہ آگے کیونکہ آ ہی گیا۔ اس کے بعد وہ قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، وہ میدان حشر میں جب سب کو حاضر کیا جائے گا اب اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ جیسے کہ میں نے پچھلی بیان میں بھی کچھ آیات اور اس بیان کی ابھی سے کچھ آیات ان تکذیب کرنے والوں کے بارے میں بیان کر دیا، تو اب کیا ہوگا، کیا نتیجہ نکلے گا؟ اب قیامت کا نقشہ کھینچا جائے گا۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، ان سے کہا جائے گا کہ چلو اب اس چیز کی طرف جس سے تم جھٹلایا کرتے تھے، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ تم نے یہ سمجھا کہ یہ جہنم بیسکلی ایک ڈھکونسلا ہے، یہ ایک بس دھونس ہے جسے ڈرایا جا رہا ہے کہ قیامت آ جائے گی، ورنہ یہ کر لو، حساب ہو جائے گا، معاملات کے بارے میں پوچھا جائے گا، حق اور باطل کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایمان اور دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، جبکہ تم نے اس میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ اپنے نفس امارہ کو بھرنے کے لیے، اپنے حیوانی وجود کو بھرنے کے لیے تمام تقاضوں کو مکمل کرنے کی کوشش کی، چاہے وہ حلال تھے یا حرام، جبکہ تم جانتے تھے پھر بھی تم نے تکذیب کی۔ تو اصل میں تم اسی تکذیب کی وجہ سے اب چلو اس بڑے معاملے کی طرف، جبکہ تم اس بات سے بعد الموت کو سمجھتے تھے مشکل شے، کہ ایسا ممکن نہیں ہے، جبکہ آج تمہیں نظر آ رہا ہے۔ جبکہ تم یہ کہتے تھے ہی ہاتا، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہو سکتا، کہ جبکہ ہماری اپنی ہڈیاں اور ہمارے باؤ جداد کی ہڈیاں گل سڑ گئی ہیں، تو ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو اصل میں تم بعد سے بعد الموت کا انکار کر رہے تھے، سزا اور جزا کا انکار کر رہے تھے، جنت اور دوزخ کا انکار کر رہے تھے، اللہ اور اس کے رسول کا اور اس کے احکامات کا، اس کی شریعت کا انکار کر رہے تھے۔ تو تکذیب کرنے والوں کے لیے جہنم اور دوزخ ہی ہے، اور اب چلو اس کی طرف۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے۔ اصل میں یہاں پر ذی سے مراد ہے جہنم، اور جہنم سے نکلنے والا وہ دھواں، اور اس دھوئیں کی سیاہی اس طرح کی ہے کہ بہت سی روایات اس بارے میں ملتی ہیں۔ اس وقت میدان حشر میں اصل میں کچھ معاملات ایسا ہوگا کہ سورج کی تمازت اتنی شدید ہوگی، بہت سخت ہوگی، جس کو ہم عام الفاظوں میں بولتے ہیں کہ سوا نیزے پر سورج ہونا۔ تو بہت حرارت ہوگی، بڑی سختی ہوگی، اور اس وقت ظاہری سی بات ہے جب اتنی سختی اور اتنی حرارت پائی جائے تو ہر انسان ڈھونڈے گا سایہ۔ ویسے تو اہل ایمان والوں کے اوپر اللہ کے عرش کا سایہ، اللہ کی رحمتوں کا سایہ، اسی طرح جہنم والے جو اس حرارت سے بچنے کے لیے کوشش کریں گے، بھاگ دور کریں گے، تو وہ بھی سایہ ڈھونڈیں گے، تو وہاں سے ان کو اس سائے کی طرف، وہ جہنم سے نکلنے والا جو دھواں ہے وہ ان کو سائے کی شکل اختیار ہوگی۔ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو عرض کیا کہ بہت عرصہ پہلے اگر ہم یہ دیکھیں تو ہمیں بھی بادل ایک ٹھوس شکل میں نظر آتے تھے، تو ہمیں لگتا تھا جیسے کہ اس نے سایہ کر دیا، بادل آگے سورج کے آگے تو یہ سایہ کر دیا، تو اس کا دیکھو ٹھوس شکل ہے۔ تو جب آپ اس میں سے کراس کرتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو بالکل دور سے نظر آنے والی چیز تھی، مگر اصل میں یہ ٹھوس حالت میں نہیں ہے۔ اسی طرح وہاں پر جو موجود جہنم تکذیب کرنے والے، ان کو بھی یہ سایہ اصل میں محسوس ہوگا، یہ دھواں اصل میں سائے کی طرح لگے گا اور وہ اس کی طرف لپکیں گے۔ یہ سائے کا ذکر سورۃ الواقعہ میں بھی آیا، اگر آپ ذرا غور کریں تو جیسے میں نے سورۃ شروع میں یہ حدیث بیان کی تھی، حدیث ترمذی،
کہ سورۃ الواقعہ، سورۃ الحود، سورۃ المرسلات اور سورۃ النبا اور سورۃ الشمس انہوں نے مجھے برا کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ تمام صورتیں ہی ایک دوسرے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، اور یہ بات میں اکثر بھی بیان کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کا یہ ایک اور اصول بھی ہے بہت سے اصولوں میں، کہ اس کی ایک آیت دوسری آیت کو مزید روشن کرتی ہے، نمایاں کرتی ہے۔ تو یہی سائے کا ذکر سورۃ الواقعہ میں بھی آیا، آیت نمبر 44، 43، سورۃ نمبر 56۔ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُرُونَ إِلَىٰ بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ، اور وہ کالے دھوئیں کا سائے میں ہوں گے جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ ہی آرام دہ ہوگا۔ اصل میں ان سے وہ سایہ نظر تو آئے گا جیسے کہ دنیا میں پیاسے کو سیراب میں پانی نظر آتا ہے، اور وہ اس کی طرف بھاگتا ہے یہاں تک کہ پہنچتے پہنچتے اپنا دم نکل جاتا ہے اور پہنچ جاتا ہے اپنے رب کے پاس۔ اسی طرح ان کو بھی دھواں وہ سائے کی شکل اختیار ہوا، اس سائے کی طرح محسوس ہوگا اور وہ اس کی طرف لپکیں گے۔ اور رہ گئی اس میں بات جو 3 شاخوں کی، اس کے بارے میں سب سے بہترین قول ویسے تو مجھے ملا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ تابعین ہیں، جو ویسے تو یہ طرز عمل میں نے آپ کو جیسے کہ شروع میں بھی بتایا کہ سورۃ المرسلات کی تمہیدی گفتگو میں نے جو دوسری بات کہی تھی کہ یہ طرز عمل قرآن میں تشریح میں عموماً اختیار کرنا چاہیے، کہ انسان کو اپنے اوپر لازم نہیں کر لینا چاہیے کہ ہر بات کو واضح کرے، اور اگر اس کو نہیں کر سکے گا تو وہ آگے نہ چلے، نہیں، اس کو اللہ کے حوالے کرے اور آگے چلے، کبھی نہ کبھی اس کی حقیقت کھل جائے گی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو آسمانوں کے بارے میں بتایا، زمین کی حرکت کے بارے میں جیسے کہ بھی آیت آئی، تو ابھی مجھے اس کے بارے میں علم نہیں تھا۔ ہاں، ہو سکتا ہے علم آ گیا ہو، ابھی تک مجھے نہیں ملا، اور اگر ملے گا تو یقیناً آپ کے آگے پیش کر دوں گا، بیان کر دوں گا۔ تو بہت سی آیتیں ہیں جو آج واضح ہیں مگر اس سے پہلے واضح نہیں تھیں۔ تو یہی بات کیونکہ یہ دلیل ہے اصل میں قرآن مجید کی خود، جو بات میں نے بھی بیان کی، سورۃ السجدہ میں فرمایا گیا، آیت نمبر 53، سورۃ نمبر 41، سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا، ہم نے انہیں اپنی نشانیاں کائنات میں دکھائیں، فِي الْآفَاقِ، اور خود کے اپنے وجود میں بھی، خود ان کے اپنے وجود میں بھی نشانیاں دکھائیں، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل کر سامنے آ جائے کہ انہ الحق، کہ اللہ کا حق یہی ہے، یہ سچ ہے، یہ قرآن ایک ایک لفظ اللہ کا مکمل ہے، کھل کر سامنے نہ آ جائے کہ یہ حق ہے۔ تو یہ دلیل ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتائی کہ آج مجھے یہ بات علم نہیں، تو کل انشاءاللہ تعالی علم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو کہ خود ہمارے اندر موجود ہیں، وہ جبلی حیات، وہ جو جبلی ہدایت، اسی طرح بعد میں جو ہم آفاق میں دیکھتے ہیں چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، یہ زمین جو سمیٹ لیتی ہے سب کو، یہ پہاڑ جو ہمارے لیے پانی کا بھی بندوبست کر رہے ہیں اور زمین کی حرکت کو بھی روک رہے ہیں، واللہ عالم۔ تو یہ باتیں کھل کر سامنے آ جائیں کہ یہی ہے حق، تب مانو گے اس بات کو۔ تو یہ جو بات سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کے حوالے کریں اور آگے بڑھیں، تو ہر چیز کی طویل کرنا ضروری نہیں، ورنہ خود بھی آپ ٹھوکر کھائیں گے اور دوسروں کو بھی غلط فہمی میں ڈالیں گے۔ تو حسن بصری کا قول یہ ہے کہ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ نہ مجھے خود معلوم ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، یہ 3 شاخوں سے، اور نہ ہی اس کے بارے میں نے کہیں سے سنا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو لہٰذا اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مگر اس کے باوجود ان 3 شاخوں کے بارے میں کہ جو وہ دھوئیں کی شکل میں اٹھیں گے، اس کے بارے میں مختلف تدبیر ہیں، تعبیرات ہیں، ان میں سے کچھ میں بیان کر دوں آپ کو۔ یہ 3 بڑے سبب ہوں گے جو لوگوں کو جہنم میں لے جائیں گے، یعنی کہ یہ 3 طبقے ہوں گے۔ پہلی رائے یہ کہ جو لوگ اللہ سے غافل تھے، یعنی کہ حقوق اللہ، دوسری مخلوق سے غافل تھے، حقوق العباد، اور قیامت سے غافل تھے، سزا اور جزا سے انکار کرنے والے۔ دوسری رائے، جو لوگ پیغمبر کا انکار کرتے تھے، جو لوگ پیغمبروں کے احکامات کا انکار کرتے تھے، اپنے نفس کی پیروی کرتے تھے۔ تیسری رائے کہ پہلی شاخ کافر، دوسری شاخ منافق، اور تیسری شاخ تکذیب کرنے والے۔ تو یہ میں نے آپ کو کچھ قول بیان کر دیے، واللہ عالم۔ لیکن بہترین قول حسن بصری رضی اللہ عنہ کا مجھے ملا کہ میں اس بارے میں اتفاق کرتا ہوں اور میں اسی رائے کے ساتھ چلتا ہوں۔
جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں سورۃ المرسلات کی قسموں کے بارے میں بتایا کہ اس کے بارے میں بہت سی رائے ہیں، میں نے 8 رائے بیان کی تھی۔ تو انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، جس میں نہ تو ٹھنڈک ملے گی اور نہ ہی آگ کی لپٹوں سے وہ بچ پائیں گے۔ یہاں پر وہی بات واضح ہو گئی کہ جیسے کہ سیراب میں پانی کے پیاسے کو وہ پانی نظر آتا ہے، پیاسے کو سیراب میں پانی نظر آتا ہے، اسی طرح ان کو وہ سایہ نظر آئے گا پر ہوگا نہیں۔ انہا ترمی بشررۃ کالقصر، اور وہ آگ تو محل سے جیسے بڑے بڑے شعلے پھینک رہی ہوگی۔ یہاں پر وہ جہنم کی اس معاملے کو بیان کیا گیا کہ اس جہنم سے آگ کے اتنے بھرے بھرے شعلے نکلیں گے جیسے کہ محل کی گنبد ہوں۔ ویسے تو چنگاریاں، یہاں پر میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ یہ ہمارے اپنے الفاظ ہیں، مگر اس سے یہ اندازہ لگایا جائے ان کی لپٹیں اتنی بھری ہوں گی۔ یہ کن لوگوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ یہ اشارہ ہو رہا ہے تکذیب کرنے والوں کی طرف، حق کو جھٹلانے والوں کی طرف۔ یہ بات میں پھر بیان کر دوں، کفر اور تکذیب میں تکذیب سب سے بڑا جرم ہے۔ کأنہ جمالۃ صفر، ایسے لگے گا جیسے کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہوں۔ ویسے تو چنگاریاں سرخ رنگ کی ہوتی ہیں، لیکن دھوئیں کی وجہ سے وہ زرد رنگ کی نظر آئیں گی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جنہوں نے تکذیب کی۔ یہاں پر وہی بات میں پھر عرض کر دوں کہ کفر اور تکذیب کو میں اشارتاً دوبارہ بیان کر دوں۔ کفر وہ شے جس کو آپ نے کسی بات کو تسلیم نہ کیا ہو، کوئی حقیقت آپ کے اندر ابھری اور آپ نے اس کو دبا دیا اور آگے بڑھ گئے۔ اصل میں کفر کا مطلب ہے دبا دینا۔ اور تکذیب کیا ہے؟ تکذیب اصل میں یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھوٹا قرار دینا، ان کے احکامات کو جھوٹا قرار دینا، ان کے طریقوں کو جھوٹا قرار دینا۔ اور اصل میں یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس دعوت نہیں پہنچی، علم نہیں پہنچا، اور اگر پہنچا یا تبلیغ پہنچی تو اس کا حق ادا نہیں ہوا۔ لیکن مجرم وہ بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان پہ وہ مجرم نہیں ہے۔ اور ایک مجرم وہ ہے جن کے پاس خود رسول پہنچے، دعوت لے کر پہنچے، یہاں تک کہ اتمام حجت کر کے دکھا دیا، یعنی کہ رول ماڈل بن کر دکھا دیا، حق اور باطل کو واضح کر دیا، اور وہ پھر بھی تکذیب میں رہے۔ اور ایک وہ شخص ہے جو خاموشی سے وہاں سے چل پڑا، نہ انکار کیا نہ قبول کیا، چپ کر کے نکل گیا۔ اور ایک وہ ہے جو وہاں کھڑا ہو کر بولا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، جبکہ اس کا دل جانتا تھا، جبکہ دل اس کا مانتا تھا کہ یہ بات سچ کہہ رہے ہیں، اور پھر بھی وہ یہ کہتا رہا کہ ایسا کچھ نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا۔ کیونکہ اصل میں یہ بات جو کہ میں نے آپ کو پھر بتائی 10 دفعہ ایک ہی آیت آئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اے انسان اپنے آپ کو ڈٹول، اپنے آپ کو دیکھ کہ کوئی ایک شخصیت ہے، کوئی ایک شخص ہے، کوئی ایک مقام ہے، کوئی ایک جگہ ہے جہاں تیرا یہ حساب ہونا ہے۔ تب تجھے علم ہوگا کہ حق اور باطل میں مجھے کس کا راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا، حق اور باطل کو سمجھنا چاہیے تھا، اللہ کے اس راستے پر چلنا چاہیے تھا۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اس بات کو سمجھنا چاہیے تھا کہ میں نہیں کروں گا، میں نہیں مانوں گا، میں نہیں مانوں گا تمہارے اس معبود کو جس کو تم نے بنایا ہے، خود سے ذہن سے تراشا ہے۔ میں اس معبود کو مانوں گا، اس رب کو مانوں گا، اس ایک اللہ کو اور اس کے رسول کو اور اس کے احکامات کو، اس کی شریعت کو جو اس قرآن کے ذریعہ ہے۔ یہ اصل میں نہ ہی بولنا تمہارا استفادہ کر دے گا، تمہیں کامیابی دے دے گا۔ تو وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بڑی خرابی ہے، بربادی ہے، بڑی سخت مشکل ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کو جھٹلاتے تھے۔ کہاں؟ اس دنیا میں۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ ایسا دن ہے جس میں یہ لوگ بول نہیں سکیں گے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بات کرنے کی جرت تک نہیں ہوگی۔ جیسے کہ کوئی انسان سے کوئی غلطی آ جائے اور اس نے جبکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ یا اپنے مالک کے آگے ایک بڑا اعتماد قائم کرایا ہو، بڑا خلوص کے ساتھ ایک مقام حاصل کیا ہو،
اور پھر اس کے باوجود وہ پیچھے سے اس کے معاملات کے پیچھے بے ایمانی کا کام کرے، ایمانداری سے نہ کرے اور اس کے پیچھے چھڑا بھونک دے، تو جب اس کے سامنے کھڑا ہوگا تو کیا کیفیت ہوگی؟ وہ بول نہیں سکے گا، خاموشی۔ وہ اپنے اس وقت ان احسانات کو یاد کرے گا جو اس کے مالک نے اس پہ کیے تھے۔ جب وہ یتیم تھا تو اس کو سہارا دیا، جب وہ بھوکا تھا تو خوراک دی، جب چھت نہیں تھی تو چھت دی، گرم بسترا دیا، سردیوں میں رہنے کے لیے چھت دی، یہ تمام معاملات پیش کیے۔ یہاں تک کہ جب کوئی مشکل آ جاتی تو وہ پکارتا تو اللہ تعالیٰ اس کے کئی کام کرتا چلاتا جو اس کے گمان میں نہیں تھے، اور کئی معاملات تمہارے کیا ٹھیک نہیں کیے، جو کہ بات واضح طور پر آئی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ کیا تمہارا آنے والا وقت پچھلے وقت سے بہتر نہیں تھا؟ کیا ہم نے آج تمہارا پچھلے سے بہتر نہیں کیا؟ کیا تمہارے معاملات نہیں درست کیے؟ جو تم سوچتے تھے کیا وہ کام نہیں ہوا؟ اگر ہوا ہے تو پھر آج کہاں ہے تمہارا حق اور باطل میں فرق کرنے والا وہ نفس؟ کہاں گئی وہ تمہاری باتیں؟ صرف ڈھکونسلا تھا، صرف وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ نمبر بنانے کے لیے تم نے یہ کام کیے۔ تو اس دن ان کی جرت نہیں ہوگی بات کرنے کی، یا یہ کہا جائے کہ وہ بات نہیں کر سکیں گے ان نعمتوں کے عوض جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس دنیا میں حاصل کیے۔ وہ فائدے جو اٹھائے تھے، آج ان فائدوں کا حقیقت یہ تھی کہ وہ صرف اپنا مفاد تھا۔ تو یہی بات اگلی صورت میں بیان ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کھل کر، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کو واضح کرتی ہے۔ سورۃ النبأ آیت نمبر 78، سورۃ نمبر 73، لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اس دن سوائے اس کے کہ کوئی نہیں بول سکے گا جسے خدا رحمت کی اجازت دے، خدائے رحمت اس کو اجازت دے اور وہ بات کرے گا ٹھیک ٹھیک۔ یعنی کہ پہلی بات تو بول نہیں کوئی سکے گا اگر اللہ تعالیٰ چاہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے اپنی رحمت کی وجہ سے، اپنے معاملات کی وجہ سے، وہ بولے گا مگر ٹھیک ٹھیک، یعنی کہ وہاں پر جھوٹ رائے گا نہیں، جھوٹ نہیں بولے گا۔ اصل میں یہاں اشارہ انہی تکذیب کرنے والوں کی طرف ہو رہا ہے، کیونکہ سورت کے اندر یہ بات 10 دفعہ آئی، ہر ایک جملے کے بعد، ہر ایک واقعے کے بعد، یا یہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان اور نعمتوں کو گنوانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان تکذیب کرنے والوں کو کھڑا کیا۔ تو جب ایک اور بات یہاں پر بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کا دوسرا رخ دیکھیں تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت فرماتے تھے، لوگوں کو تبلیغ کی طرف بلاتے تھے، تو اس وقت یہ مذاق اڑاتے تھے۔ اگر ہم ہسٹری میں جائیں یا اسی بات کو آج کے دور میں جوڑیں تو جو لوگ اللہ کے احکامات کو واضح کرنے کے لیے، تبلیغ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے، یا یہ کہہ لیں اچھی نصیحت کے لیے بھی کوئی لفظ بولتا ہے تو وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ ہمیں علم ہے، جیسے کہ آج کل اکثر بولا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، ہم جانتے ہیں، ہمیں تم سے زیادہ علم ہے اس کے بارے میں، ہم مانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ وہی والی بات جو تکذیب کرنے والوں کی تھی، ہم مانتے ہیں پھر بھی ہم ابھی عمل نہیں کر رہے، اس کا مطلب ابھی ہم جھٹلا رہے ہیں۔ تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، ہمیں بتا رہے ہو، ہمیں سمجھا رہے ہو، یعنی کہ اس وقت تمہاری زبان جو کینچی کی طرح چلتی تھی، جو منہ میں آیا تم بک دیتے تھے، جبکہ تمہارے سامنے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور دعوت پیش کر رہے ہیں، اور تم جو چاہے منہ سے بک دیتے تھے۔ کسی کے منہ میں آیا مجنون، کسی کے منہ میں آیا شاعر، کسی نے مذمم کہہ دیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کسی نے کچھ کہہ دیا اور کسی نے کچھ کہہ دیا۔ تو یہ جو تمہاری کینچی کی طرح چلنے والی زبان ہے، اس وقت گم ہو کر رہ جائے گی، کچھ نہیں بول سکو گے، خاموشی طاری ہو جائے گی تمہارے اندر، ایک خاموشی کا غلبہ چھا جائے گا، شرمندگی سے، خوف سے، کہ سامنے جب تم دیکھو گے اس جہنم سے نکلنے والی آگ کی صرف لپٹوں کو جو تمہیں محل کے گنبد کی طرح نظر آتی ہے۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ ایسا دن ہوگا جس میں لوگ بول نہیں سکیں گے۔ تمہارے وہ جو بڑے بڑے خطیب تھے، ان کا آج کیا ہوا؟ جو وہ کہا کرتے تھے
کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، جیسے کہ سورۃ تکویر میں آیا کہ جیسے کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا جاتا تھا، تو ہم یہ کر دیں گے۔ کہاں گئے وہ آج؟ ھذا یوم لا ینطقون، یہ ایسا دن ہے جس میں کوئی لوگ بول نہیں سکیں گے، یہ لوگ خاموش رہیں گے۔ ولا یؤذن لهم فیعتذرون، ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اور نہ انہیں اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ کوئی عذر پیش کر سکیں، کوئی معافی ہی مانگ سکیں، کوئی بہانہ ہی بنا سکیں، کوئی اپنی معذرت ہی پیش کر سکیں۔ یہ بات یہاں یاد رکھیے گا، یہ بات میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں سورۃ الزمر کی شکل میں، اگر کوئی شخص سننا چاہے تو اس بیان کو سن سکتا ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی قیامت تب ہی شروع ہوگی، ایک تو وہ آخری دن موجود ہے، وہ ہونا ہے برحق، اس پہ میرا بھی اور آپ سب کا ایمان ہونا چاہیے، تو وہ ایک دن آنا ہی ہے۔ مگر جب ایک انسان مرتا ہے تو اس کی قیامت، یا یہ کہہ لو کہ پہلی منزل شروع ہو جاتی ہے، وہ قبر کا حساب، وہ معاملات، پھر اللہ کے حضور کھڑے ہونا، وہ جو بعد میں ہے۔ تو اس کے پہلے معافی مانگ لو، اللہ سے توبہ کر لو، سچے دل سے معافی مانگ لو، سوچ لو کہ ہم نے اللہ کے تمام احکامات پر عمل کرنا ہے اور لانا ہے لوگوں کو راہ راست پر، تو اس کے لیے خود رول ماڈل بننا ہے۔ اگر ہم ہی اپنی زبان، اپنا جذبات بے قابو کر بیٹھے، اگر ہم ہی اپنی مرضی سے احکامات کو مانتے رہے اور باقیوں کو توڑتے رہے، تو ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ تو اس دن کوئی معافی نہیں ہوگی، جیسے کہ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ انسان مر گیا، اس کی معافی اور توبہ کا دروازہ بند۔ ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون، ایسا دن ہوگا جس میں یہ لوگ بول نہیں سکیں گے اور نہ انہیں اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ کوئی عذر پیش کر سکیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، بڑی خرابی ہے، بڑی بربادی ہے اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، یہ فیصلے کا دن ہے، یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور پچھلے لوگوں کو اکٹھا کر دیا۔ یہ اصل میں آیت پچھلی دو آیات ویل یومئذ للمکذبین سے جو میں نے پہلے پڑھی، ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اسی کو مزید واضح کر رہی ہے۔ اصل میں یہ تکذیب کرنے والوں اور انہی سے ہی گفتگو ہو رہی ہے۔ اور یہاں پر ایک بات بہت اہم ہے، پہلے وہ جان لیجئے، جو اہم بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور وہ بات قرآن مجید میں کئی بار بہت اہم جگہوں پر آئی ہے کہ ایک عذر ہے جو انسان پیش کرے گا اپنے رب کے آگے۔ اے پروردگار، ہم فلاں کی اولاد میں سے تھے، ہم انہی کے پیچھے چلتے تھے، اصل میں مجرم تو وہ ہیں، ہم کسی نہ کسی درجے معذور ہیں، کیونکہ جو روایات، جو رسومات، جو رواج ہم نے پیدا ہو کر دیکھا اپنے باء و جداد میں، ہم اسی کے پیچھے چل پڑے۔ یا اگر میں اس کو تھوڑا سا کھل کے لفظوں میں بولوں، جو میری طریقہ کار ہے کہ بات کو سمجھانے کے لیے، معیار کو اس لیول پہ لانے کے لیے اگر کھل کے بولوں، تو اندھے اور بہرے بن کر ہم نے ان کی پیروی کی، یہ نہیں پوچھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ جیسے کہ نکاح کے بارے میں کہا، جیسے کہ میں نے خطبہ نکاح دیا، تو کم سے کم یہیں سے ہی تو دیکھ لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت، اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اسلام کی اتنی بڑی شریعت، اتنا بڑا نام، اتنی بڑی سنت، اتنا بڑا کام، جو ہمیں علیحدہ کرتا ہے باقی تمام لوگوں سے، کہ یہ ہے نبی کی امت، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یہ ہے اللہ کے بندے، تو ہم اس کے اندر مہندی، برات، ناچ گانا اور نہ جانے کیا کیا میوزک کے، تو ایک خباثت کے ساتھ ساتھ دوسری خباثت، اور دوسری کے ساتھ تیسری خباثت، تو جس کی شروعات ہی ایسی ہو، تو اگر میں تھوڑا سا اس کو اور مزید واضح کرتا ہوں
کہ دولہا دلہن بیٹھے ہیں یا ایک مرد اور ایک عورت بیٹھے ہیں، بیچ میں موجود چند گواہ اور ایک مولوی تشریف فرما ہے۔ ویسے تو مولویوں کو ادھر بلایا اسی مقصد کے لیے جاتا ہے کہ بس نکاح پڑھائیں، اور وہ بھی ہمارے ہی طریقے سے پڑھائیں اور اس کے بعد کھانا کھائیں اور گھر جائیں۔ جو بھی آپ نے رقم لینی ہے، ان کو وہ اہمیت اور وہ معاملہ نہیں دیا جاتا، بلکہ ان کو صرف نکاح کے لیے یوز کرنے کی ایک چابی یا یہ کہنے ایک بٹن کی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کو وہ عزت، وہ مقام نہیں ملتا، جبکہ پتہ ہے کہ ہمارے بیچ میں ایک اللہ کا ایک ایسا بندہ موجود ہے جو کسی نہ کسی رتبے پر فائز ہے۔ جیسے کہ تمام انسان برابر ہیں، اگر ان میں سے دیکھا جائے تو یہ انجینئر ہے، یہ الیکٹرک انجینئر ہے، یا یہ سول انجینئر ہے، یہ فلاں بزنس مین ہے، یہ فلاں ہے، تو اس کو اس حساب سے تھوڑی سی عزت ملتی ہے۔ اسی طرح یہ فلاں کا بیٹا ہے یا فلاں کا باپ ہے، جبکہ ہمیں یہ علم نہیں کہ یہ دین اسلام کا بول بالا کرنے والا شخص ہے، سنت رسول رکھتا ہے، سنت رسول کی پیروی کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہے، اور دو خاندانوں کو جوڑنے کے لیے اس لڑکے کو جو کہ اس کو بھی شاید علم نہیں کہ کیا الفاظ پڑھنے ہیں، اس کو وہ بھی سمجھاتا ہے۔ تو جو یہ ہم نے رسم و رواج تمہارے آگے رکھے تھے، تم اسی کے اوپر اندھے اور بہرے گونگوں کی طرح عمل کرتے رہے۔ پوچھا نہیں کہ یہ برات کیا ہے، یہ دہیج کیا ہے، یہ عورتوں کا بے پردگی میں ایک سیلاب کی طرح آنا کیا ہے، اور یہ ناچ گانا کیا ہے جس کے اندر فحاشی ہو رہی ہے۔ ویسے تو میرے گھر میں کسی عورت کی طرف نظر اٹھانے کی کسی کی جرت نہیں ہے، آج میری عورتیں ناچیں گی سب کے سامنے۔ کیا یہی دین اسلام سکھاتا ہے؟ اور اس مقام سے شروع ہوتی ہے ہمارے نبی کی نعوذ باللہ سنت۔ آئیں، یہ دو دولہا دلہن بیٹھے ہیں، تو آج یہ نبی کی بہت بڑی سنت ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑے احکامات پر عمل کر کے ایک دوسرے کے لیے حلال ہو رہے ہیں۔ ان کو دعائیں دو اور ساتھ بھر بھر کر یہ بھی بتاؤ کہ فحاشی کا یہ معاملہ اور یہ بدعتیں ہم نے جاری کی ہیں، اس کی بھی بد دعائیں پہنچاؤ۔ اور وہ بھی اس چیز میں کہ کیا کریں، آباء و اجداد بیٹھے ہیں، کون بولے؟ تو کہو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم اعبدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم۔ تو اسی طرح تم بیٹھے رہے گونگے اور بہرے بن کر اپنے انہی آباء و اجداد کے سامنے اور انہی کی پیروی کرتے رہے۔ تو اے نبی، اے پروردگار، ہم مجبور تھے، ہمیں تو گمراہ کیا انہوں نے، تو اصل عذاب اگر دینا ہے تو ان کو دو۔ تو یاد رکھو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے آگے دیا، قرآن مجید میں اس کا جواب موجود۔ تم ان لوگوں کو گمراہ کرتے تھے اور ان لوگوں نے ان کو گمراہ کیا، پھر انہوں نے ان کو گمراہ کیا۔ اگر تمہارے باء و اجداد نے تمہیں گمراہ کیا تو تم نے اپنی اولاد کو گمراہ کیا، اور تمہاری اولاد نے ان کو گمراہ کیا۔ تو لہٰذا یاد رکھو، آج یہ دن فیصلے کا دن، دوہرا عذاب ہے سب کے لیے۔ یہاں وہی معاملہ آ رہا ہے کہ اب تم آپس میں نبٹ لو، یا جس کو آپس میں ایزی ورڈز میں بولا جاتا ہے کہ آپس میں بات چیت کر لو، دیکھ لو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر، کیونکہ تو جو تم کہہ رہے ہو، جو عذر تم پیش کر رہے ہو کہ ہم ان کے پیچھے چلتے رہے تو عذاب ان کو ہونا چاہیے، تو نپٹ لو آج، کیونکہ اصل میں آج عذاب سب پر ہونا ہے، دوہرا عذاب ہونا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے شروع کیا تو تم نے بھی جاری رکھا اور انہوں نے بھی جاری رکھا، کسی نے اس کو ختم نہیں کیا۔ کوئی تو ہو جو اس کو ختم کرے، کہ کہے نہیں رکو، میں نہیں کروں گا ان بدعت پر عمل، ان معاملات پر عمل جو میرے نبی نے نہیں کی۔ تو اگر آج تم نے یہ عذر پیش کیا ہے تو نپٹ لو، آپس میں دیکھ لو، آپس میں بات کر لو، کیونکہ آج وہ تمہارے باء و اجداد جن کے آگے تم عذر، ہمارے آگے جو عذر پیش کر رہے ہو جن کا، آج وہ بھی موجود ہیں، اور جن کی تم پیروی کرتے تھے وہ بھی موجود ہیں۔ تو نپٹ لو، آپس میں بات چیت کر لو۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، کیونکہ یہ فیصلے کا دن ہے،
हमने तुम्हें और तुम्हारे पिछलों को ला खड़ा कर दिया है, देख लो, बात कर लो। फ़इन कान लकुम कैदुन फ़कीदून, अगर तुम्हारे पास कोई दाव है, जो कि तुम अभी उज़र पेश कर रहे थे वो असल में दाव ही तो था, तो अगर तुम्हारे पास कोई दाव है तो मुझ पर चलाने वाला तो दाव चला लो। उस वक़्त तुम तो बड़े धड़ल्ले से कहते थे कि हम तो ये कर लेंगे, जैसे कि आजकल अक्सर लोग नाउज़ुबिल्लाह किस बिद्दत में पड़ गए कि वो अक्सर ये कहते हैं कि हम तो फ़लाँ के दामन में बैठे रहेंगे, फ़लाँ का दामन पकड़े बैठे रहेंगे और बच के निकल जाएंगे। या फिर ये भी अक्सर कहते हैं कि हमारे फ़लाँ बुज़ुर्ग जवाबदेही करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। ख़ुद हमारे नबी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल अपनी बेटी को नसीहत कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे काम नहीं आऊँगा, तुम्हारे अमाल ही तुम्हारे काम आएंगे, तुम्हारे अमाल ही तुम्हारे काम आएंगे। अगर ऊपर भी सिफारिश चलनी है तो फिर ठीक है, सिफारिश चलेगी, मगर ऐसा नहीं है। जान लो, कोई दाव है तो चला लो, कोई बातचीत है तो कर लो, कोई उज़र है तो पेश कर लो। आज हमने तुम्हारे आगे सबको खड़ा कर दिया, बट ये जान लो कि अगर तुम्हारे पास कोई दाव नहीं है, जो कि नहीं होगा, तो डरो फिर उस अज़ाब से। अगर तुम आज कोई उज़र नहीं है तो फिर चलो, नहीं तो चलो कहाँ, वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, बड़ी ख़राबी है, बर्बादी है उस दिन उन लोगों के लिए जो हक़ को झुठलाते थे। वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, अगर नहीं तो चलो फिर उस जहन्नुम की उस वादी में जिससे जहन्नुम खुद पनाह मांगती है, चलो उसकी तरफ। अब वो कुरान का वही असलूब आ रहा है आगे उन आयात में जहाँ पर अहले जहन्नुम का ज़िक्र आता है, वहाँ पर अहले जन्नत वालों का भी ज़िक्र आता है, क्योंकि अल्लाह ताला का ये असूल जो कुरान मजीद में वाज़ह नज़र आता है कि एक कंट्रास्ट नज़र आता है कि जहाँ पर जहन्नुम वालों का ज़िक्र, हाँ ये ज़रूर है कि अहले जन्नत का या नेक बंदों का जो अल्लाह ताला के फरमाबरदार वफ़ादार, उनका ज़िक्र भी आया पर मुख्तसर मगर मुकम्मल। वही आगे बयान हो रहा है, इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी ज़लालिन व उयून, जिन लोगों ने तक़वा इख्तियार किया वो बेशक सायों में होंगे, चश्मों में होंगे और चश्मों के दरमियान में होंगे। यहाँ मैं पहले एक बात वाज़ह कर दूँ, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये कुरान क्लास जो हम दे रहे हैं, सूरत की मुकम्मल तशरीह है, तो एक आयत के साथ साथ पहले उसके अल्फाज़ों की तशरीह करना, फिर उस आयत का पस मंज़र, और फिर मेरी कोशिश होती है उसकी तमहीद बयान करना जो जोड़े उस वक़्त से आज के वक्त को। इन्नल मुत्तक़ीन, यहाँ पर तक़वा से मुराद जो मैं बात वाज़ह कर दूँ, असल में तक़वा का मफ़हूम है बचना, और इसके 3 दर्जे हैं, या ये कह लें कि तक़वा शुरू यहाँ से होता है, पहला दर्जा, दूसरा दर्जा, तीसरा दर्जा। फ़ितरत में तक़वा, इंसान की फ़ितरत में ये दायात मौजूद हों कि नेकी की तरफ वो जाए और बदी से बचे, बुरे काम से बचे, अच्छे काम की तरफ जाए, या ये लफ्ज़ बोला ज़्यादा बेहतर है, तो नेक काम, अच्छे काम की तरफ जाए और बुरे काम से बचने की कोशिश करे। ज़रूरी नहीं कि अब अभी कोई किताब ही नाजिल हो गई हो या कोई नबी की दावत आ गई हो, ऐसा ज़रूरी नहीं, ये उसकी फ़ितरत में पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट हो जो कि अल्लाह ताला ने रखी है। कोई एक चीज़ है जो इंसान को अंदर से ढडोलती है, जिबिल्ली हदायत। तो जो फ़र्क करता है, जैसे कि आपकी मैंने ये मिसाल वैसे तो ये सूरतुल फजर में भी पहली दफ़ा जब दी है वाज़ह तौर पर बयान की थी कि इंसान में ये जिबिल्ली हदायत है। इसकी दलील जैसे कि अगर एक काफिर को देख लें जो कि दीन इस्लाम पर नहीं है, जो काफिर जो हमें नज़र आता है जो दूसरे मज़हब के हैं, वो भी ये बात जानते हैं कि झूठ बोलना गलत बात है, किसी पर ज़्यादती करना जुर्म है, जुल्म है। इसी तरह इंसान के अंदर ये फ़ितरी तकाज़ा या फ़ितरी तकवा मौजूद हो कि वो अच्छी बात की तरफ जाए और बुरी बात से बचे, चाहे दावत आई है या नहीं, नबी ने दावत पेश की है या कोई किताब नाजिल हुई है, तब भी उसकी फ़ितरत में ये बात हो कि वो अच्छी बात की तरफ जाए और बुरी बात से बचे। या दूसरे अल्फाज में बोलें तो फूंक फूंक कर कदम उठाए। तो
تو یہ اصل میں تقوی کی پہلی بنیادی منزل ہے۔ اسی کے بارے میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 2، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ان ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ ان ڈرنے والوں سے مراد جن کے فطرت میں یہ تقاضا، یہ داعیات، یہ چیز، یہ نفس موجود ہے کہ وہ برے کو برا اور اچھے کام کو اچھا کہتے ہیں اور اچھے کی طرف جد و جہد کرتے ہیں، صرف کہتے نہیں ہیں۔ جن کے اندر یہ مادہ موجود ہے، جن کے اندر اچھائی اور برائی میں تمیز ہے، صرف تمیز نہیں، یہ میں بات پھر بار بار کہہ دوں، صرف تمیز تک کی نہیں بلکہ اس کی طرف جد و جہد بھی وہ کرتے ہوں، تو وہی لوگ ہیں جو اس قرآن سے استفادہ کر سکیں گے، جن کے پاس، یا یہ کہہ لو جن کے پاس یہ کارڈ ہے، فطرت میں تقوی، اچھائی کی طرف جانے کی کوشش، برائی سے بچنا، ہر بات کو دھیان سے سمجھنا اور اس میں حق اور باطل، صحیح کا ساتھ دینا اور برے سے بچنا۔ جس کے پاس یہ کارڈ ہے وہی اس قرآن سے استفادہ کر سکتا ہے، سویپ کر سکتا ہے اور اس سے ہدایت حاصل کرتا ہے۔ لیکن جس کے اندر یہ حس مر گئی، خیر و شر کی تمیز ختم ہو گئی، یا جس کو بولتے ہیں، جو میں نے پچھلی دفعہ بھی بیان کیا تھا، ایک سائنٹسٹ نے بھی کہا تھا ڈیوائن سپارک، جس نے اس کو دفن کر دیا، مار دیا، ختم کر دیا، دبا دیا، جیسے کہ سورۃ الشمس میں بھی آتا ہے آیت نمبر 10، سورۃ نمبر 91، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جس نامراد نے اس کو گناہوں میں دسا دیا۔ جیسے زمین میں کسی چیز کو دفن کر دیتے ہیں، ویسے ہی اگر کسی انسان نے اپنی روح کو اور اس کے تقاضوں کو، کیونکہ روح اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والی، اور اس کے تقاضوں کو حیواناتی وجود میں دفن کر دیا، جیسے کہ سورۃ البقرہ میں آیا ہے، تو پھر اس کا حال یہ ہے کہ اے نبی کہ آپ ان کو حق بیان کریں یا نہ کریں، ان کے لیے برابر ہے، انذار کریں یا نہ فرمائیں، ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ ہے فطرتی تقاضا کہ آپ یہاں سے سمجھ لیں کہ تقوی کا معاملہ شروع ہوتا ہے، فطرت میں تقوی، کہ انسان میں اچھائی کی طرف جانے کی کوشش اور برائی سے بچنا، اور خالی بچنا نہیں اور کوشش بھی کرنا، صرف نیکی کی طرف بتانا نہیں اور اس کی طرف جانا بھی۔ تو جب یہ معاملات آگے بڑھتا ہے تو دوسرا سٹیپ شریعت کا آ جاتا ہے۔ پھر آگے چلیں تو اللہ کے احکامات آ گئے، اللہ کی طرف سے ہدایت آ گئی، شریعت آ گئی، اللہ کے معاملات اور اللہ کے وہ تمام معاملات آگے کھل گئی، یعنی کہ ہدایت آ گئی۔ تو اب وہ اچھے کام کو لفظ چینج کر کے کیا بنے گا؟ نیکی کی طرف جانا۔ اب وہ اچھا کام نیکی کی شکل اختیار کر گیا، نیکی کی طرف جانا، نیکی کی طرف کوشش کرنا، جد و جہد کرنا اور برائی سے بچنا، بچ کر چلنا۔ جب یہ کام ہوگا تو اس کا نتیجہ اللہ کے عذاب سے بچ جانا، یہ ہے تیسرا درجہ۔ جیسے کہ منتقی تو اللہ کے عذاب سے بچ ہی جاتا ہے، تو فطرت سے شروع ہونا، پھر شریعت کی شکل اختیار جب کر گئی تو پھر وہ اچھے کام نیکی کی شکل اختیار کر گئے، اور نیکی آپ کو بچا گئی اللہ کے عذاب سے۔ تو یہ تینوں تقوی یہاں جو مل گئے ہیں، ایک ہی لفظ میں بیان ہو رہے ہیں، ان المتقین فی ظلال وعیون، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، جن میں فطرت، شریعت اور دوسرے لحاظ سے معلوم تقوی موجود ہے، وہ بے شک سایوں اور چشموں کے درمیان میں ہوں گے۔ وَوَفَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون، اور وہ اپنے من پسند میووں کے درمیان میں ہوں گے، یعنی کہ ان کے بیچ میں ہوں گے، ان کے چاروں طرف من پسند چیزیں ہوں گی۔ اگر سایہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، اس کے عرش کا، اور اگر چشمے ہوں گے تو کئی چشمے ہوں گے، جیسے سورۃ الرحمن میں کہا تو کئی چشمے ہوں گے۔ تو یہاں اصل میں مختصر بیان ہوا نیک لوگوں کا، جن کے اندر محتاط تھی، جو محتاطی طریقے سے زندگی بسر کرتے تھے، جو بچ کر دنیا میں رہتے تھے۔ کلوا واشربوا ہنیئا، ان سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو۔ انیم سے مطلب ہے کہ وہ خوراک جو جسم کو لگے، ایک وہ خوراک ہے جو آپ نے کھائی اور آپ کو ہضم نہیں ہوئی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، بہت بڑی نعمتوں سے، کہ آپ کو خوراک لیں اور وہ آپ کو ہضم ہو جائے۔ ایک وہ خوراک ہے جو آپ نے لی اور ہضم نہیں ہوئی، اور ایک وہ خوراک ہے جو آپ نے کھائی، ہضم تو ہو گئی مگر اس کے باوجود کسی مرض کا سبب بن گئی، اور ایک وہ خوراک ہے جو انسان نے کھائی اور اس کے جسم کو لگ گئی، اس کے جسم کو نفع دے گئی، جس طرح کہتے ہیں کہ جسم کو لگ جانے والی خوراک،
ہنی ام اس کو کہتے ہیں وہ خوراک جو جسم کو لگ جائے. کلو اشربو ہنی ام بما کنتم تعملون، ان سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ پیو ان اعمال کی بدولت جو تم کیا کرتے تھے. ویسے تو یہ تھوڑی سی بات تمہیدی طور پر میں سمجھا دوں، ویسے تو ہمارے دین کی تعلیم یہی کہتی ہے کہ بندہ ہمیشہ یہی سمجھنا چاہیے اس کو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی میں جنت میں داخل ہوں گا. اپنے اعمال پہ بھروسہ نہ کرے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اعمال نہ کرے، اپنے امکانی حد تک اعمال کرے اور ان کو اکٹھا کرے، لیکن اس پہ بھروسہ نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ اس میں کئی نقص ہوتے ہیں، کئی معاملات ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہی بدولت جنت میں داخل ہوگا. کسی نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے تو میں جنت میں جاؤں گا. تو بندہ بھی یہی آگے سے کہے گا اپنے رب کو، جب وہ جیسے کہ قرآن مجید میں آیا تو میں ذرا تمہیدی شکل میں بیان کر دوں کہ بندہ یہی کہے گا کہ اے اللہ یہ تیرا فضل ہے جس نے مجھے معاف کر دیا اور مجھے میری کوتاہیوں کو معاف کر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ آگے سے فرمائیں گے اصل میں یہ تیرے اعمال ہیں، یہ تیری محنت ہے، یہ تیری کوشش ہے، یہ تیری جد و جہد ہے، یہ تیری وہ قربانیاں ہیں جو تو ہمارے دین کے لیے کرتا تھا. دنیا میں اپنا پیٹ کاٹتا تھا، ہمارے دین کے لیے خرچ کرتا تھا، تمام احکامات پر عمل کرتا تھا، لوگوں سے لڑتا تھا، لوگوں کو سمجھاتا تھا، ان کو عمل کر کر، صرف قول سے نہیں عمل کر کر بتاتا تھا کہ یہ ایسے ہی ہے. اور اے اپنے عیش و آرام کو چھوڑا، جو تو نے یہ سارا عمل کیا یہ اسی کا ثمر ہے، یہ اسی کا پھل ہے. تو بعض جگہ پر آتا ہے اہل ایمان تو کہیں گے کہ ہمارے اعمال ایسے تو نہیں تھے، اے پروردگار اتنا اہتمام، اتنا معاملات جو تو نے میرے آگے پیش کر دیا، میں ایسا تو نہیں تھا، میں نے ایسا تو کچھ نہیں کیا. تو اصل میں اللہ تعالیٰ آگے سے فرمائیں گے تیرے اعمال نیکیاں وہ بیج کی مانند تھی، وہ بیج جو آج درخت کی شکل اختیار کر گئے تیرے جنت میں. یہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ آم کی گٹھلی دیکھیں تو اس میں کتنے ہی بیج ہیں، اس ایک بیج میں کتنے بیج ہیں. اسی طرح کچھ اعمال کا معاملہ ایسا تھا جو بیج کی شکل اختیار کر گیا. کئی ایسے سلسلہ تھا جو چلتا رہا، جس کو ہم اکثر صدقہ جاریہ کہتے ہیں. تو جس کا آغاز جس نے کیا ہو، ویسے تو جو عمل کر رہا ہوگا، جو اس کو چلا رہا ہوگا، جو اس تنظیم کو، اس معاملے کو، اس معاملات کو چلا رہا ہوگا، بے شک اس کو تو ثواب ملے گا، مگر جس نے اس کا آغاز کیا اس کو بھی ثواب ملے گا، اس کے حساب میں بھی اس کا اندراج ہوتا رہے گا. تو کلو واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، ان سے کہا جائے گا اے نیککارو، ان سے بولا جائے گا اے اللہ کے وفادارو، کھاؤ پیو ان اعمال کی بدولت جو تم کیا کرتے تھے. اِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی صلہ دیتے ہیں. یہ آیت اسی کے مترادف ہے جیسے کہ ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں 18 نمبر آیت سے. كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، جیسے ایسا ہی سلوک کرتے ہیں ہم مجرموں کے ساتھ، تو ہم نیک لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے. تو دیکھ لو یہ دونوں چیزیں تمہارے آگے ہیں، تو یہ تمہارے لیے دونوں چیزیں موجود ہیں. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیک لوگوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں. یہاں ایک اور بات جان لیں، کیونکہ اس میں ایک لفظ ہے محسنین، میں اس کو بھی بیان کر دوں. ویسے تو اردو زبان میں محسن کا مطلب احسان یا احسان کرنے والا، اور احسان کا اردو میں مطلب کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ تو ہم لفظ جانتے ہیں اور یہی مطلب عربی میں بھی ہے. مگر ایک بڑی اہم بات ہے جو مجھے یہاں معلوم ہوئی، تو میں نے کہا میں یہاں پر بیان بھی کر دوں. اس کا ایک اور مطلب ہے، جیسے کہ احسان کا ایک مطلب ہے کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، حسن سلوک کرنا، اور یہی مطلب عربی میں ہے. لیکن اس کا ایک اور بڑا اہم اور بڑا بنیادی مطلب مجھے علم ہوا تو میں نے بیان کروں کہ ہماری دین کی اصطلاح میں اس کا ایک بڑا اہم معنی ہے، جو بھی ہماری حدیث کا ذخیرہ ہے، جو بھی حدیث کا خزانہ ہے، اس میں سب سے ایک اہم حدیث ہے حدیث جبرائیل. اس میں 3 درجے بیان ہوئے، اسلام، ایمان اور احسان. وہاں احسان کے معنی ہے نہایت عمدگی اور خوبصورتی کے ساتھ دین پر عمل پیرا کرنا.
ایک تو احسان وہ ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا، کسی نے آپ کے ساتھ اچھا کام کیا، آپ نے اس کے ساتھ اس سے اچھا کام کیا، اس سے اچھا کام کر کے دکھایا۔ ایک اس سے بھی آگے کا معاملہ ہے جو اس حدیث میں بیان ہوا، میں آگے انشاءاللہ بیان کرتا ہوں، کہ نہایت عمدگی کے ساتھ، نہایت خوبصورتی کے ساتھ اس پر عمل کرنا، اس سے بہتر اجر دینا۔ یہ ہے جیسے کہ مثال کے طور پر ایک کارپینٹر ہے اور اس نے کرسی بنائی ہے، لکڑی سے کرسی بنائی اور بنا کے آگے رکھ دی۔ ایک وہی کارپینٹر ہے، اس نے ساری محنت کر دی، ساری جد و جہد لگا دی، بہت عمدہ اعلیٰ کہہ لیں لفظ کہ اس نے وہ کرسی بنائی جس کے اندر اس نے اپنی ساری محنت لگا دی۔ اسی کے بارے میں جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ذبح کرنے کے بارے میں، کہ جب تم قربانی کے لیے جانور کو ذبح کرو تو احسن طریقے سے کرو، یعنی کہ تمہاری چھری تیز ہو، ایسا نہیں کہ بس لگے ہو اور اس کو بھی اذیت دے رہے ہو، اس طریقے سے کہ اس کو اذیت نہ ہو، بہترین طریقے سے، عمدہ طریقے سے، ایسے کہ اس کو ہلکی سی بھی درد نہ محسوس ہو۔ تو جو کام بھی آدمی کرے نہایت عمدگی، نہایت خوبصورتی کے ساتھ، نہایت توجہ کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ، اپنی امکانی حد تک، اس کو کہتے ہیں احسان۔ اسی طرح دین میں ایک وہ کام ہے جیسے کہ انسان نے کر لیے، موٹی موٹی چیزوں سے بچ گیا، اور جیسے کہ نماز ادا کر لی اور وہ موٹی موٹی چیزوں کو ادا کر لیا، فرائض ادا کر لیا اور مین چیزوں سے بچ گیا۔ ایک وہ درجہ ہے انسان کا کہ جب وہ یقین حاصل ہو جائے، اس مقام تک پہنچ جائے، تب اس کی نماز کی کیفیت کچھ اور ہوگی اور باقی معاملات میں اس کا رنگ اور نکھر کر آئے گا۔ اسی کے بارے میں سورۃ البقرہ میں بیان ہوا کہ اے مسلمان کہہ دو کہ ہم پر تو اللہ صبغۃ اللہ ومن احسنہ من اللہ صبغۃ اللہ ونحن لہ عبادون۔ ہاں اے مسلمان کہہ دو ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا، اور کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھانے والا ہے، ہم تو صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اس یقین کے درجے کے ساتھ احسان اصل میں یہی ہے، اس کا جواب جو حضرت جبرائیل علیہ السلام بتا گئے۔ حدیث مسلم حدیث نمبر 93، جس کو حدیث جبرائیل بھی کہا جاتا ہے، جس کے اندر میں فی الوقت اشارتاً بات کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما۔ حضرت عمر سے یہ قول ہے کہ ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا، حتیٰ کہ گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کر، اور پوچھنے لگا جو پوچھا کہ بتاؤ اسلام کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اسی طرح احسان کے بارے میں پوچھا، اور اسی طرح ایمان کے بارے میں بھی پوچھا۔ میں فی الوقت یہاں پر مکمل حدیث نہیں بیان کر رہا۔ تو اصل میں اس کا مقصد، مگر میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ بات آگے شروع ہونی ہے تو میں اس کے ساتھ جوڑوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے اسلام کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اس کے رسول ہیں، نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور روزہ رکھو۔ اس کے بعد دوبارہ دوسرا سوال پوچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتاب پر اور اس کے رسول اور آخرت کے یوم دن یعنی کہ قیامت کے دن پر ایمان رکھو، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ نے درست فرمایا۔ اسی طرح پوچھا احسان کیا ہے بتلاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ بات میں نے مختصر سی آپ کو اس لیے پڑھ کے سنا دی کیونکہ یہ بات آگے ہی میں نے اس کے ساتھ بیان کرنی تھی۔ اس بات سے یعنی کہ اس الفاظ کا ایک اور مفہوم ہے جو مختلف روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تمہارے اندر اللہ کی خشیت اتنی پیدا ہو جائے،
اتنی گھر کر جائے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، یعنی کہ وہ تمہارا مقام، تمہاری لیول، تمہاری سوچ اور تمہاری جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا تم جڑ جاؤ، اتنی خوف پیدا ہو جائے کہ تمہیں یوں لگ رہا ہو کہ جیسے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تمہاری رسائی نہیں ہے، جو کہ ابھی تک نہیں ہے، تو تم یہ جان لو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اللہ کے لیے محنت کرو، بھاگ دوڑ کرو، جد و جہد کرو، اس شدت کے یقین کے ساتھ، اس درجے کے یقین کے ساتھ کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، نہیں تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اصل میں یہ ایمان کی گہرائی کی سب سے انٹینسٹی کی آخری شکل ہے کہ یہی وہ بات ہے جو میں نے بیان کی کہ اگر انسان کا وہ معاملات اللہ تعالیٰ سے اتنا جڑ جائے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ کے اوپر جڑ جائے، تو وہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ یوں محسوس کرے جیسے کہ اللہ کے آگے کھڑا ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک تر ہوتا ہے، سب سے نزدیک ترین ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی صلہ دیتے ہیں، یعنی کہ نیک کاروں کو، ان لوگوں کو جو اس درجے پہنچ گئے کہ ہماری بندگی میں، ہماری بھاگ دوڑ میں، ہماری قربانی میں، ہماری محنت میں، یہاں تک کہ ان کی خشیت ان کے دلوں میں اتنا گھر کر گئی کہ وہ یہاں تک پہنچ گئے کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہوں۔ اگر نہیں تو کم سے کم وہ اتنے محتاط تو ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہم ان کو ایسے ہی اجر دیتے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یہ آیت اصل میں سورۃ المرسلات کا وہ رنگ بیان کر رہی ہے جو میں نے شروع میں کہا تھا، جلالی انداز۔ جیسے کہ کوئی ایک شخص کو غصہ آیا ہو اور وہ بات کرے، پھر بات کسی اور طرف چلی جائے، پھر دوبارہ اس کو وہ بات یاد آئے اور وہ پھر دوبارہ غصہ کر جائے، یا یہ کہے تو وہ دوبارہ پھر وہی اس طرف آ جائے۔ جیسے کہ اسی کے بارے میں متکلیوں کی بہت سی بحث ہے کہ یہ فلسفیانہ ویسے بات ہے، اور یہ ان کی بہت سی بحثوں میں بڑی ایک اہم بحث ہے کہ اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کو غصہ چڑھتا ہے، اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ اصل میں یہ تمام انفعالی کیفیات ہیں، اور انفعالی کیفیات اصل میں کیا ہے؟ ان سے مراد کہ اگر کسی ایک شخص نے کوئی عمل کیا ہو تو اس کے نتیجے میں دوسرے کا رد عمل پیدا ہونا۔ جیسے کسی شخص نے کوئی اچھا کام کیا، مجھے خوشی ہوئی، اسی طرح اگر کسی نے کوئی برا کام کیا، اس کا نتیجہ برا نکلا تو مجھے غصہ چڑھا۔ یہ اصل میں اس کے کام کا رد عمل ہے جو میرے اندر پیدا ہو رہا ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اور یہاں پر وہی انفعالی کیفیت کو بیان کیا گیا، یعنی کہ بات ہو رہی تھی پہلے تکذیب کرنے والوں کی، جو بیان کی گئی تاریخی انداز میں اور باقی معاملات میں، پھر اس کے بعد تکذیب کرنے والوں کی سزا اور ان کی جہنم کی اور ان کی آخرت کی، اور اسی طرح قیامت کا بھی ذکر ہو گیا، پھر نیک کاروں کا بھی ذکر ہو گیا۔ یہاں پر تقریباً بات مکمل ہو گئی، مگر اس کے بعد دوبارہ یہ بات شروع ہوئی، جیسے کہ بات ختم ہو گئی ہو اور دوبارہ شروع ہو گئی ہو، پھر اسی طرف لائی گئی ہو، کیونکہ یہی رنگ ہے ان صورتوں کا۔ اور یہ انفعالی کیفیت دوبارہ کیوں آئی؟ یعنی کہ بات ختم ہوئی پھر دوبارہ ہوئی۔ اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ کہ بات کو ہمارے ذہنوں تک، ہمارے ذہنوں سے مراد کہ ہم جس لیول پر ہیں، ہماری سوچ جس جگہ پر ہے، تو ہمارے ذہنوں تک لانے کے لیے، یا اس سے بھی آگے کہیں ہمارے دلوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہی اصول اختیار کیے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بلند ہے، وراء الورا، وہ اس سے بلند تر ہے۔ مگر ظاہری سی بات ہے، بات ہمیں سمجھانی ہے، ابلاغ ہمارے ذہن تک کرنا ہے، بلکہ ہمارے دلوں تک پہنچانا ہے۔ تو ہم جن چیزوں کے عادی ہیں، جن انفعالی کیفیات کے عادی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہی معاملہ کیا۔ اگر کوئی شخص کسی سے بہت ناراض ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے ناراضگی یا غصے کا ایک ریاکشن دیتا ہے، پھر بات کسی اور طرف چلی جائے، پھر اگر دوبارہ آئے تو پھر دوبارہ اسی طرف۔ تو یہاں پر بھی اسی کیفیت کو دہرایا گیا، اسی حقیقت کو برایا گیا، اور قرآن میں یہ بھی وہی انداز اختیار کیا گیا تاکہ بات ہمارے تک سمجھائی جائے۔
تو ہم جن حالات جن چیزوں سے گزر رہے ہیں، جو ہماری انفعالی کیفیات ہیں، ہم جو خود چیزوں کو محسوس کرتے ہیں، جن طریقوں پہ خود چلتے ہیں، جو طریقے ہم خود اپناتے ہیں، قرآن بھی اسی انداز سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا، اے کافرو کچھ وقت کھاؤ اور مزے اڑاؤ۔ بات پھر وہی آ گئی کہ جب بات ختم ہو گئی، دونوں کنٹراسٹ پیش کر دیے، پھر دوبارہ تکذیب کرنے والوں پر بات آ گئی۔ یہاں پر وہی بات کی گئی کہ تکذیب کرنے والے جو دنیا میں تکذیب کر رہے ہیں، یہاں پر بات اب ان سے ہو رہی ہے۔ سزا اور جزا کا جو معاملہ تھا وہ تو طے ہو گیا، اب بات ہو رہی ہے جو تمہیں ڈھیل دی گئی، جو دنیا میں جو تم تکذیب کر رہے ہو قرآن کی، اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو جان لو تمہارا حشر یہ ہونا ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں ان آیات میں۔ لیکن تب تک تمہاری رسی ہم نے دراز کر دی ہے، تب تک ہم نے تمہاری رسی کھول دی، تم کو مہلت دے دی، تب تک دنیا کے فائدے اٹھا لو۔ یہ جو تم نے بڑے بڑے محل بنائے ہیں اپنے بچاؤ کے لیے، جو تمہیں محسوس ہوتا ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے، ایسا نہیں ہے۔ ایک نہ ایک دن بہرحال تمہیں اس قبر کی تاریخی میں آنا ہی پڑے گا۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کچھ وقت کھا لو پی لو مزے اڑا لو، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو۔ تو کھا لو پی لو عیش کر لو جیسے کہ میں نے پہلے کہا، لیکن تمہارا جرم ثابت ہو چکا ہے، تم اللہ کی نظر میں مجرم ہو، تم اصل میں مجرم قرار پا چکے ہو، تم سزا کے حقدار ہو۔ یعنی کہ تمہارا انکار، تمہاری تکذیب اصل میں اس درجے آ پہنچی ہے کہ تمہارا جرم ثابت ہو چکا ہے، لیکن ہم نے تمہیں مہلت دی ہے۔ تو کھا لو پی لو، جیسے کہ ایک مثال ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے جیسے کہ کھلایا پلایا جاتا ہے، جیسے اگر کسی شخص کو پھانسی دی جائے تو اس سے پہلے کوئی خواہش پوچھی جاتی ہے، تو یہ نہ تم سمجھنا کہ سزا نہیں ملے گی، سزا ملے گی، اور یہ کوئی معمولی سزا نہیں ہوگی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بڑی خرابی ہے، بربادی ہے اس دن ایسے لوگوں کے لیے جو حق کو جھٹلاتے تھے۔ جس طرح جہنم کے طبقات ہیں ویسے ہی جنت کے بھی طبقات ہیں۔ میں یہاں پر یہ بات اس ٹائم بیان کرنا بھول گیا ہوں کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں، کہ ایک جنتی اپنے سے بلند جنتی یعنی کہ اونچے درجے کے جنتی کو یوں دیکھے گا جیسے زمین پہ کھڑا ہوا ایک شخص ستاروں کو دیکھتا ہے۔ تو اسی طرح ہلاکت اور بربادی والے معاملہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے کوئی معمولی شے ہے، ایسا نہیں ہے۔ تکذیب کرنے والوں کے لیے وہ جہنم، وہ آگ کی لپٹیں جس کی لپٹیں ہی محلوں کے گنبد جیسی ہیں، اس میں ڈالا جائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، یہاں پر رکوع کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ رکوع سے مراد یہاں پر نماز کی طرف اشارہ ہے۔ ویسے تو صلاۃ نماز کی طرف اشارہ کرتی ہے، لیکن عام طور پر ارکان صلاۃ بھی نماز کی طرف ہی اشارہ کرتے ہیں، جیسے کہ سورۃ المزمل میں کہا گیا کھڑے رہو راتوں کو، یا کھڑے رہو رات کے ایک پہل اور طویل سجدہ کیا کرو۔ تو یہاں پر بھی اصل مراد نماز ہی ہے۔ اور ایک اور بات جان لیجئے کہ جھکاؤ کی پہلی منزل یعنی کہ اللہ تعالیٰ تک جو جھکاؤ ہم کر رہے ہیں نماز کے اندر، اس کی پہلی منزل رکوع ہے، اور سجدہ آخری منزل ہے کہ بندہ قریب تر ہوتا ہے اس حالت میں جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، اصل میں اپنی انا کی نفی کرتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا کہ اللہ کے آگے سجدہ کرو، جھک جاؤ، تو یہ جھکتے نہیں تھے۔ یہاں پر بات وہی ہو رہی ہے تکذیب کرنے والوں کے لیے جو دنیا میں تکذیب کر رہے تھے تب وہ جھکتے نہیں تھے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بڑی خرابی ہے، بربادی ہے اس دن ایسے لوگوں کے لیے جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ یہاں پر بعدہ سے مراد قرآن ہے، جس پر اجماع ہے اور یہ سب اس بات کو مانتے ہیں۔ یہاں پر یہی کوئی بات فرمائی جا رہی ہے کہ اصل میں قرآن نے تمام اسلوب موجود ہیں، اس میں وہ تمام باتیں موجود ہیں، تمام انداز جو موجود ہیں، چھوٹے سے چھوٹا اصول جو بھی تھا
وہ بھی اختیار کیا گیا تاکہ تمہیں بات سمجھائی جا سکے۔ تاریخی واقعات بھی بیان کر دیے، وہ لوگوں کے بھی معاملات بیان کر دیے، قوم ہود، قوم سو اور اس کے علاوہ تمام لوگوں کے، اور یہاں تک کہ مستقبل کا وہ حال تک بیان کر دیا گیا۔ اس طرح تمہاری آنکھوں کے سامنے لایا گیا کہ جیسے کہ تم دیکھ رہے ہو۔ ان تمام چیزوں کے بعد فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد بھی اور کون سی وجہ ہے، کون سی بات ہے جس کی وجہ سے تم ایمان نہیں لا رہے؟ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ ایک سوال ہے۔ اب یہ اسی چیز کی انتظار کر رہے ہیں کہ تو اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے۔ یہاں پر ایک اور بات جان لیجئے کہ اس طرح کا خطاب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جاتا تھا، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات یہ سوچتے تھے کہ شاید میری طرف سے ہی کوئی کمی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ جیسے کوئی انسان کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے کسی کام کو کرنے کے لیے، پھر بھی وہ کام مکمل نہ ہو تو وہ یہی سوچتا ہے کہ صرف میں نے اس دین کو وہاں تک پہنچانا نہیں، میں نے اس کا حق تک ادا کر دیا، حق امکانی کوشش تک اس کو وہاں تک پہنچا دیا، اس کے باوجود لوگ ایمان نہیں لا رہے، میری بات نہیں سن رہے۔ میں سمجھا رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، کئی زاویوں سے، کئی طریقوں سے، خود عمل کر کر جتنا ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو رول ماڈل سب سے اونچا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہوتا تھا تو آپ کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ شاید مجھ سے کوئی کمی رہ گئی۔ تو اللہ کا جواب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ اپنے آپ کو ہلاک مت کریں۔ اسی بات کو واضح کیا گیا قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر، سورۃ البقرہ آیت نمبر 7 اور 6، سورۃ نمبر 2، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اصل میں یہ مجرم قرار پا چکے ہیں، یہ اللہ کی نظر میں مجرم ہیں، اور ان کو سزا جو دنیا میں ملنی چاہیے تھی تکذیب کرنے والوں کو۔ یہ سب سے بڑی اہم بات کہ اگر آپ کا دل لین لرز رہا اللہ کے کلام کو سن کر، اللہ کے احکامات پر آپ عمل نہیں کر رہے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بات درست ہے، بات ایسے ہی ہے، اگر دنیاوی لحاظ سے میں مدد کر رہا ہوں، دنیاوی لحاظ سے کوشش کر رہا ہوں، پر دینی لحاظ سے، اللہ کے احکامات کے لحاظ سے میں جو عمل نہیں کر رہا، جبکہ میں جانتا ہوں یہ ایسے ہی ہے، پھر بھی میں بے حیائی کا وہ دامن نہیں چھوڑ رہا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ یہ اصل میں ڈرا ہے، یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ تمہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اب کون سی ایسی وجہ ہے، کون سی ایسی نعمت ہے، دیکھو ان قوموں کو جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، ہم تمہیں بھی ہلاک کر سکیں گے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہماری گرفت تم پہ نہیں ہے، جبکہ وہ تو تم سے کئی گنا طاقتور تھے؟ پھر دیکھو ہم نے تمہیں کیا نعمتیں نہیں دی۔ یہ زمین نہیں دیکھتے جو مردوں کو بھی اپنے اندر سمیٹتی ہے، اور تمہیں اس کے باوجود تمام ساز و سامان کا منبع بھی یہی ہے۔ پھر وہ پہاڑ دیکھو تمہاری جنبش میں اس کے لیے کتنا بڑا رول ادا ہوا رہا ہے، پھر اس کے اوپر جو یہ پانی جو جمع کر دیا گیا، پھر توازن، پھر وہ مچھلیوں کے معاملات کو دیکھو، اگر حیوانات کو بے توازن کر دیا جاتا تو چند ہی دنوں میں مر جاتے۔ وہ فریج، جیسے کہ میں نے مثال دی ان مچھلیوں کی، کہ اگر ساری انڈوں سے مچھلیاں نکل آتی اور ساری مچھلیاں بھری ہو جاتی تو چند سالوں میں ہی دریا بھر جاتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان میں سے چند کو نکالا اور چند کو ختم کیا۔ توازن، یہ سب کچھ کس لیے؟ تاکہ ان نعمتوں کا تم جواب دو۔ آج تمہیں اللہ تعالیٰ وہاں بٹھا کے کھلا سکتا ہے، یہاں بٹھا کے کھلا رہا ہے، وہاں کر سکتا ہے۔ کیا تمہارے آنے والا وقت پچھلے وقت سے بہتر نہیں ہوا؟ تمہارا آج جو موجودہ حالات ہیں کیا پچھلے حالات سے بہتر نہیں تھے؟ تو پھر کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے تم ایمان نہیں لا رہے؟
تو اگر نہیں لا رہے تو پھر جان لو تکذیب کرنے والوں کی پہلی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں اور ان کے کانوں پہ مہرے لگا دیتا ہے اور آنکھوں پہ پردے ڈال دیتا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں پر پہچانتے نہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ کیس کلوز ہو گیا ہو، جیسے کہ اور آپ کا فیصلہ ہو چکا ہے پر ابھی ڈکلیئر نہیں کیا گیا، ابھی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، تو اسی طرح کہا گیا ہے کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، تمہارا جرم ثابت ہو گیا ہے، تم سزا کے حقدار ہو۔ تو اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ اپنے آپ کو غمگین نہ کریں اور اپنے آپ کو زیادہ پریشان مت کریں۔ یہاں پر ایک اور بات جان لیجئے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، جب ایسے سوالیہ نشان آتے ہیں، جب ایسی بات ہوتی ہے تو جانو کہ اللہ تعالیٰ کتنی سخت اس نصیحت کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ کون سی ایسی بات ہے، کون سی ایسی اب نصیحت رہ گئی ہے، کون سی ایسی دلیل ہے جس کی وجہ سے تمہاری آنکھیں نہیں کھل رہی اور تم ایمان نہیں لا رہے۔ تمہیں جب کہ نظر آ رہا ہے کہ تم سے پہلے مر گئے، جو وہ بڑے بڑے تھے وہ مر گئے، ان کے جائیدادیں ختم، ان کے معاملات ختم، اسی طرح تم بھی مر جاؤ گے اور پھر آنے والے وقت میں وہ بھی، اور پھر تم دیکھتے ہو کہ تم چل رہے ہو ہمارے احکامات پر بدعتیں بھر کر، تو کس کا بہانہ ڈھونڈتے ہو؟ اپنے باوجداد کا۔ تو خوف نہیں آتا جس کے آگے تم 5 وقت کھڑے ہوتے ہو؟ تو جب ایسا سوال آتا ہے تو دل لرزتا ہے۔ تو میرے دل سے تو ویسے صدا نکلتی ہے خود بخود کہ اب جیسے کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس کے بعد وہ کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان نہیں لائے؟ تو میرا دل آگے سے یہی کہتا ہے کہ اے اللہ، میں تجھ پر ایمان لایا، میں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا، اور اس سے پہلے جتنے انبیاء کرام ہیں ان پر ایمان لایا، ملائکہ پر ایمان لایا، تمام کتابوں پر ایمان لایا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لایا۔ اے اللہ، میں تجھ پر ایمان لایا۔ ویسے تو یہ دعا جو ہے رات کو سونے والی، رات کو سوتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے، وہ دعا میں سے یہ میں نے چند الفاظ نکالے ہیں۔ تو اس میں یہ بیان ہوئی ہے، آمنت بکتاب الذی انزل وبالرسولۃ الذی۔ ویسے تو آپ بھی اس کو یاد کریں، میں بھی کوشش کر رہا ہوں اس کو یاد کرنے کی۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی اس صورت سے ہمیں یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے آج کے دور کے لوگوں کے لیے کہ جن بدعتوں پر تم عمل کر رہے ہو یہ سوچ کر کہ یہ ہمارے باوجداد کی ہے، ایسا نہیں، ایسا مت کرو، کیونکہ کوئی عذر نہیں ہے جو تم پیش کر پاؤ گے، کوئی عذر نہیں ہے۔ خود تم جس دلدل میں دھس رہے ہو یہ سوچ کر کہ میں اس کا دامن پکڑ کے بچ جاؤں گا، بچو گے تب جب تمہارے اندر کوئی طلب ہوگی، جب تم اس قابل آ کھڑے ہو جاؤ گے، دامن پکڑنے سے نہیں۔ پیروی کرو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے رول ماڈل، اور ان کی اگر تم عورتیں ہوں تو ان کی بیویوں کی، جو انہوں نے آگے سے رول ماڈل بن کے دکھایا، تاکہ تم پا جاؤ وہ جگہ، وہ مقام کہ نیک کاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چشمے رکھے، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے آگے بیان کر سکو کہ اتنی نعمتیں ہمارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام نعمتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور ان تمام احکامات کو جاننے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں احسن طریقے سے، احسان کے اس معاملے سے ہمیں اس مقام تک کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر وہ جد و جہد پیدا کرنے کی وہ طاقت عطا فرمائے، ہمارے اندر وہ خشیت پیدا کرے کہ ہم اس مقام تک پہنچ جائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، نہیں تو اتنے تو محتاطی ہمارے اندر معاملات پیش ہو جائیں کہ ہم یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ ہماری نگاہوں میں ہیں۔ اسی طرح ہمارے اندر بھی یہ محتاطی ہو کہ جب ہم اپنے گھر سے باہر نکلیں تو بے حیائی کا دامن نہ چھوڑیں، اور بے حیائی کا دامن چھوڑ دیں، حیا کا دامن جاری رکھیں۔ اکثر اوقات منہ سے الفاظ نکل جاتے ہیں، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو اسی طرح جب میری بہنیں گھر سے باہر نکلیں
تو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو رحمت کا باعث بن رہی ہیں وہ باعث بنائیں۔ جس طرح آپ دنیا میں محنت کر رہے ہو اپنے اور اپنے گھر والے اور باقی حقوق العباد لوگوں کے لیے محنت کر رہے ہو نیکی کے لیے، اسی طرح ہم دین کی طرف سے بھی اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور جس طرح ہم وقت دیتے ہیں اپنے دنیاوی معاملات کو، اللہ تعالی ہمیں دین کے معاملات کو پر بھی ویسے ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے یہ بات بار بار اس لیے بولی، جیسے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ میری کوشش یہ ہے کہ میں جو بھی حدیث بیان کروں اس کا نمبر ضرور دوں، اس کا نمبر میں ضرور دیتا بھی ہوں، کئی جگہ پر معذرت کے ساتھ 100 میں سے 10% نہیں بھی دے پاتا، بٹ جتنی بھی آیات بیان کرتا ہوں میں نمبر کے ساتھ، تاکہ آپ خود پڑھو۔ بے شک کسی کو استاد مانو اور اس استاد کے الفاظ کے ذریعے، ظاہری سی بات ہے ہر انسان نے کسی نہ کسی ذریعے سمجھنا ہے بات کو۔ ابھی ظاہر سی بات ہے بچہ ہے وہ اسکول جائے گا، کسی نہ کسی کو استاد مانے گا اور پھر استاد کی پیروی کرتا ہوا اس مقام تک پہنچے گا۔ اسی طرح آپ بھی کسی نہ کسی کو استاد کی شکل اختیار کرا کے سمجھو، دین سے چلو، مگر آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ بات جہاں سے بھی ہو سرچشمہ قرآن مجید ہو، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا رول ماڈل آگے ہو، وہ دلیلیں آگے ہوں، سنی سنائی باتوں پر عمل نہ کریں، اس معاملے سے بچیں کہ اس سے سنا اور اس سے سنا، اس سے سنا اور اس نے ان آیات کا ذکر کیا، ان کا حوالہ دیا، وہاں کی بات بیان کی، وہ روایات دی، پھر تو بات ٹھیک ہے۔ اگر اس سے سنا اور اس سے سن کر آگے چل گئے تو میں معافی چاہوں گا کہ آج اللہ کا یہ کلام ہمارے لیے ایک صرف وہ کیا کہہ لیں 5 سے 6 سیکنڈ یا 30 سیکنڈ کی ویڈیو کی شکل میں نہ رہ جائے۔ اس کے لیے اٹھو، جدوجہد کرو، تعلیم نکالو، پڑھو، الفاظوں کو سمجھو، وہ تعلیم حاصل کرو، ان آیات کو خود پڑھو، نہ کہ ایک الفاظ کے اندر نکالا اور اس کو سویپ کیا اور سمجھ لی بات کہ مجھے تو فلاں نے بیان کی۔ میں نے یہ بات پھر کہی کہ جیسے کہ اس آیت میں ہم نے آج پڑھا ہے کہ ایسا نہ کرو، میرا یہ ذاتی مشورہ ہے، ورنہ پھر اس طرح کاپی پیسٹ چلتا رہے گا جو کہ غلط ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں خرابی ہو جائے گی اور جو غلط ہے۔ اگر خود پڑھ رہے ہو نماز تو اٹھو، جاؤ بخاری شریف اور مسلم شریف اور باقی تمام احادیث سے نکالو، خود پڑھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، تو جس سے بھی سنو حوالہ ضرور لو، سمجھو اس کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے اور اپنے دین پر عمل کرنے اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما رہے ہیں اور جو عطا فرمائی ہیں ان پر عمل کرنے اور اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور جو بات میرے منہ سے نکل گئی ہو جذباتی طور پر، کیونکہ قرآن مجید تھوڑا تیز پڑھنے کی عادت ہے، تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ کبھی کبھار تیزی سے پڑھ جاتا ہوں، کئی لفظ منہ پر نہیں چڑھتے، جیسے کہ ابھی بھی 1-2 لفظ ہوئے، تو جو باتیں میرے منہ سے جذباتی طور پر نکل گئی ہوں اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم پہ اپنی رحمت نازل فرمائے، دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنا و ایاکم من آیات الذکر الحکیم۔